حکمرانوں کی طرف سے جھوٹے الزامات اور دھمکیاں مجھ جیسے صحافیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ہر حکمران صحافیوں اور دانشوروں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی صحافی لالچ اور پیار و محبت سے نہ مانے تو پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ وہ باز نہ آئے تو اسے کسی جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ مجھے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پابندیوں سے شروع ہونے والی کہانی میں قتل اور اغوا کے جھوٹے مقدمات جیسے کئی واقعات شامل ہیں۔ پھر گاڑی کے نیچے بم لگانے اور قاتلانہ حملوں سے بات بڑھتی ہوئی توہین رسالت کے جھوٹے الزامات تک پہنچ گئی۔ یہ سب کیوں ہوتا رہا؟ وجوہات بھی سب کو پتہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست میں فوج کی مخالفت پر تنقید کرنے کی وجہ سے میری سمیت کئی صحافیوں کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے پیچھے کار فرما کرداروں کو بے نقاب کرنے کی کوشش، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کی وجہ سے اس ملک کے طاقتور خفیہ اداروں کے کچھ سربراہان نے مجھے غدار قرار دے کر راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ موت اللہ کی مرضی سے آتی ہے، انسانوں کی مرضی سے نہیں آتی۔ عمران خان کے دور حکومت میں اس ملک کے طاقتور خفیہ اداروں کے ہم نوائی کرنے والے کچھ صحافیوں اور اینکرز نے مجھے غدار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ مئی 2021 میں مجھ پر جنرل فیض حمید کے حکم سے پابندی لگی تو ایک اینکر صاحب اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISPR کے پاس پہنچے اور کہا کہ اگر حامد میر پر دوبارہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ گیا تو یہ پاکستانی فوج کا سرنڈر ہوگا۔ مجھے خود پابندیوں کو قبول کرنے والے میڈیا پر واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے واشنگٹن پوسٹ اور DW اردو میں کالم لکھنا شروع کر دیا۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو میری جیو نیوز میں واپسی ہو گئی۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جو صاحب میری واپسی کو فوج کا سرنڈر قرار دے رہے تھے وہ پاکستان سے فرار ہو گئے۔ آج کل امریکہ میں بیٹھ کر فوج کو برا بلا کہتے ہیں۔ سیاست میں فوج کی مداخلت کو قبول نہ کرنے پر آج بھی طاقتور لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ ناراضی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج میں اس ناراضی کو اجاگر نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک ایسی حقیقت ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں جسے تاریخ کا حصہ نہ بنانا بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ عام تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف والی سوشل میڈیا پر بہت گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں خود اس گالی گلوچ اور طوفان بدتمیزی کا کئی دفعہ سامنا کر چکا ہوں۔ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ سوشل میڈیا پر گالی گلوچ میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ ویسے تو مسلم لیگ نون والے جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو تنقید کرنے والے صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ 2016 میں اس پارٹی کی حکومت نے پارلیمنٹ سے پیکا ایکٹ منظور کیا جو بعد میں اسی پارٹی کے حامیوں کے خلاف استعمال ہوا۔ مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کچھ مختلف ہوگی، لیکن یہ خوش فہمی بھی اب دور ہو چکی۔ 26 نومبر کو اسلام آباد کی جناح ایونیو پر جو کچھ ہوا اس پر حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے کوئی نہیں مارا گیا۔ جن صحافیوں نے حکومت کی اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا وہ نہ صرف ملک دشمن بلکہ واجب القتل قرار دیے جا رہے ہیں۔ قتل کی دھمکیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ نئی چیز تو ملک دشمنی کا الزام بھی نہیں۔ نئی چیز یہ ہے کہ حکومت ایک طرف مطیع جان پر منشیات اور دہشت گردی کا جھوٹا مقدمہ درج کرتی ہے اور دوسری طرف فیک نیوز کے خلاف قانون سازی کا اعلان کر دیتی ہے۔ نئی چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حامی حکومت کے موقف سے اختلاف کرنے والے صحافیوں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر صحافیوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے بہت سے مرد و خواتین کا کسی خفیہ ادارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو مریم نواز کئی دفعہ اپنا ٹائیگر قرار دے چکی ہیں اور وہ اپنے ٹائیگرز کی طرف سے پھیلائی جانے والی گندگی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کل مریم نواز کے لیے اچھا صحافی وہ ہے جو عمران خان کو دہشت گرد اور بشرا بی بی کو جادوگرنی قرار دے۔ مسلم لیگ نون کے حامی سوشل میڈیا پر میری مرحومہ والدہ کو جو بھی کہتے رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اگر پڑ رہا ہے تو مریم نواز اور ان کی مرحومہ والدہ کو پڑ رہا ہے جن کی میں آج بھی عزت کرتا ہوں۔ آج کل مسلم لیگ نون والے سوشل میڈیا پر میری خلاف جو الزامات لگا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حامد میر نے جنرل پرویز مشرف سے لال مسجد میں آپریشن کا مطالبہ کیا تھا۔ چودھری شجاعت حسین آج کل مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں۔ مریم نواز ان سے پوچھ لیں کہ میں نے نہ صرف لال مسجد کے اندر جا کر مذاکرات حق میں TV شو کیا
بلکہ آپریشن شروع ہونے سے قبل بھی ان کا غازی عبدالرشید سے رابطہ کرایا تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ دوسرا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ میں نے اجمل قصاب کے گاؤں جا کر پروگرام کیا تھا۔ یہ الزام جنرل قمر جاوید باجوہ لگایا کرتے تھے۔ اگر میں نے ایسا کوئی پروگرام کیا تھا تو وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ایک اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ میں نے ملک ریاض سے پلاٹ اور پیسے لے کر حکومت پر تنقید شروع کر دی ہے۔ میں وہ پہلا صحافی تھا جس نے ملک ریاض کے خلاف عدالتی کارروائی کی اور ان سے تحریری بیان دلوایا کہ انہوں نے مجھے کبھی پلاٹ دیا نہ کوئی رقم دی۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ آپ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی ضرور کریں، لیکن اپنی سرپرستی میں فیک نیوز کا پھیلاؤ بھی بند کریں۔ فیک نیوز کے نام پر قانون سازی کا مقصد صرف مخالف سیاسی کارکنوں اور گستاخ صحافیوں کو سبق سکھانا ہے تاکہ حکمرانوں کے ٹائیگرز کسی روک ٹوک کے بغیر گندگی پھیلاتے رہیں۔ یہ کام ٹائیگرز کا نہیں، گدڑوں کا ہے۔